نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں کچھ بھی بیان کرنے سے پہلے عاجزانہ الفاظ یہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ایسا یہ محرم الحرام کا مہینہ اور 9ویں 10ویں اس چاند کی جو تاریخ ہیں، خصوصاً بالخصوص اس میں لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی یاد میں اپنا وقت گزارتے ہیں، عبادات کر کے، روزے رکھ کے اور دوسروں کی خدمت کر کے، سبیلیں لگا کے۔ ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو ہیں وہ ہم سب کے اوپر راضی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ سب کے جذبوں کو قبول و منظور فرمائے۔ تو اس پرسوز لمحات میں میں بھی کچھ آج حضرت سیدہ سغریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں چند الفاظ پیش کر کے تو حاضری کی جسارت حاصل کرنا چاہوں گی، کیونکہ آپ جب مدینہ شریف میں پیچھے اکیلی رہ گئی تھی تو آپ کو بیمار ہونے کی وجہ سے پیچھے چھوڑا گیا تھا۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا پیچھے ان کی دادی جان جو تھی وہ تھی، تو پھر حضرت سیدہ سغریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جدائی میں رونا تڑپنا اور آپ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پہ جا کے تو عرضیں کرنا، کیا انہیں اپنی اولاد کے ساتھ پیار نہیں؟ ان کو اپنی اولاد کی محبت اور پیار جو ہے وہ اس قدر کہ کونوں مکان کے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے، نبی رسول، ان کی اولادوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ پیار و شفقت نہیں فرمائی کہ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو مقام عطا فرمایا۔ تو آج حضرت سغریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں چند وہ الفاظ حاضری کے طور پہ پیش کروں گی کہ جن کو سن کے ہر بہن جو ہے وہ ایک دکھ میں ڈوب جائے گی کہ اگر تمام مسلمان ہر سال ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دیتے ہیں اور اپنے نبی کی بارگاہ میں جب عرضیں کرتے ہیں تو پھر ہم سب کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارے نبی ہماری عرضوں کو سن رہے ہیں، تو ادھر ان کی اولاد پیچھے تڑپتی رہ گئی، جبکہ سارے ان کے بھائی باپ والدہ سارے خاندان والے جو تھے وہ کربلا کی زمین پہ چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے ڈیرے لگا لیے۔ اور حضرت علی اکبر علیہ السلام جب اپنی بہن سے جدا ہونے لگے تو رو کے فرماتے ہیں کہ اے میری بہن سغریٰ بیمار ہیں، اس طرح ہم آپ کو ساتھ لے کے جائیں، وعدہ کرتے ہیں کہ 1 مہینے بعد آپ کو میں لینے آ جاؤں گا اور آپ کو اپنے ساتھ ہی ہم رکھیں گے۔ 1 مہینہ گزر گیا، 2 3، حضرت سغریٰ علیہ السلام جو تھیں ان کے پیار محبت کی تڑپ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اب ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا، تو پھر اس غم کے اندر ہی انہیں بخار چڑھنا شروع ہو گیا۔ تو پھر ایسا دن بھی آ گیا کہ ایک اونٹنی سوار بندہ مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک تنگ گلی میں سے گزرا، تو وہاں دروازہ کھلا تھا اور ٹوٹا ہوا مکان، تو وہاں پہ حضرت سغریٰ سلام اللہ علیہا یہ آوازیں لگا رہی تھی کہ میرے بابا آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اس طرح جب آپ آوازیں لگا رہی تھی تو وہ اونٹنی سوار جو تھا وہ ایک بزرگ تھے، وہ آپ کے پاس بیٹھ کے تو انہوں نے فرمایا کہ اے بچی کیا بات ہے، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں
اہل بیت کی بیٹی ہوں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بچھڑی ہوئی بیٹی ہوں۔ تو میرے باپ اور میرا بھائی اور میرے سارے رشتے ایک ماں کا وعدہ کر کے گئے تھے، لیکن ابھی تک کوئی واپس نہیں آیا، اور میں ہر وقت ان کی جدائی میں روتی رہتی ہوں۔ تو آپ کون ہیں اور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو اس وقت اونٹنی سوار نے یہ کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ 6 ماہ کا ہے، وہ بیمار ہے، تو میں اس کی دوائی لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو جب حضرت سغرا علیہ السلام نے یہ سنا کہ اس شخص کا بیٹا 6 ماہ کا ہے، تو وہ تڑپ گئی کہ اچھا میرا بھائی بھی اصغر جو ہے وہ 6 ماہ کے تھے جو مجھ سے بچھڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ نے جوڑ کے ہاتھ تو یہ کہا فرمایا کہ اے بندہ خدا، اگر تیرے اندر کوئی ہے اس چیز کا خوف کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور نیکی کوئی کمال ہوں، تو آج میرے اوپر ایک احسان کرتے جاؤ، مجھے اپنے ساتھ کوفہ لے چلو، کربلا لے چلو۔ تو اس اللہ کے بندے نے ہاتھ جوڑ کے یہ کہا کہ میں اہل بیت کا غلام ہوں، تو دیکھ لیں آپ کی حالت خراب ہے، کیونکہ آپ کو بخار چڑھا ہوا تھا، جسم بڑا کمزور ہو گیا تھا، کہ میں اگر آپ کو اپنی اونٹنی پہ بٹھا کے لے کے جاؤں گا تو میری اونٹنی کے اوپر کجاوا نہیں، تو میں کس طریقے سے آپ کو لے کے جاؤں۔ جب بی بی سغرا نے یہ سب کچھ سنا تو آپ تڑپ گئیں کہ کوئی بات نہیں، آپ سواری کے اوپر سوار رہنا، میں آگے آگے دوڑتی جاؤں گی، تو پھر میں اپنے بھائیوں تک، اپنے باپ تک پہنچ جاؤں گی۔ لیکن وہ اہل بیت کا ماننے والا تھا، اس نے یہ کہا کہ اے بی بی سغرا، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی خط لکھ کے دیں تو وہ میں آپ کے بھائیوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو پھر بی بی سغرا سلام اللہ علیہا نے جس وقت یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس سونے اور چاندی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اور نہ ہی کوئی ہیرے جوہرات ہیں، نہ ہی کوئی ریشمی چادریں ہیں، بس یہ میرے پاس ایک چھوٹے بچے کے کپڑے ہیں، یہ اپنے گھر لے جاؤ۔ تو فرماتی ہیں کہ اے لے کپڑیاں دینے 2 جوڑے، تینوں ہور بھی کچھ عطا کرساں، بڑے سخی دی سخی میں ہاں بچی اہل بیت ہو کے تو دعا کرساں، جے کر پہنچ گئی میں کربلا اندر، تیرے دکھاں دی آپ دعا کرساں، روز محشر دے میرے آقا صدا وہ تینوں اسے حوض کوثر دا میں جام عطا کرساں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری نواسی بیٹی اتنا بڑا رتبہ سن کے وہ اونٹنی سوار نے سوچا کہ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے درخواست کر کے ان کا پیغام، ان کا خط لے جاتا ہوں، لیکن دعا کا وقت ہے، میں پہلے دعا کروا لوں۔ تو پھر اس نے عرض کی کہ اے اہل بیت کی بیٹی، آپ مجھ سے وعدہ فرمائیں کہ اگر میں آپ کا پیغام آپ کے بھائیوں تک پہنچا دوں تو آپ مجھے کیا دیں گی؟ تو انہوں نے آگے سے بی بی سغرا نے جواب دیا کہ میں قیامت والے دن اپنے نانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری شفاعت کرواؤں گی اور تمہارے بچوں کے لیے خیر و عافیت کی دعا مانگوں گی، جو بھی اس دنیا میں ہوا وہ اس کا انعام دوں گی، اور قیامت والے دن بھی اپنے نانی سے آپ کی جو دعائیں ہیں وہ قبول و منظور فرماؤں گی۔ اس طرح کی کچھ دعائیں آپ نے دی تو وہ سوار خوش ہو گیا۔ تو بیٹی سغرا نے خط لکھا اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو، تو اس میں کیا لکھا کہ ڈاچی والے کو مخاطب کر کے کیا فرمایا گیا کہ ڈاچی والیا جا من نام خدا کربل جانا، حال سغرا دا رو رو سنانا۔
आखी अकबर दे कोल खलो के खबर ना ली तू पीरन हो के तू ते कीती सी गल आवांगा वतना वल मेहरबाना हाल सुगरा दा रो रो सुनाना। आखी अकबर नू सीने ला के भैन रखे ने जोड़े बना के मेहरबान वालदा मेरा पीरन लिया मैं खड़ावा हाल सुगरा दा रो रो सुनाना। जिस वक्त कासद ये बेटी सूरा का पैगाम लेके खत लेके मैदान करबला में पहुंचे तो उधर जाके देखा अजीबो गरीब मंजर था, क्योंकि उस वक्त हजरत इमाम आली मुकाम के तमाम घराने वाले जो छोटे बड़े थे वो शहीद हो चुके थे। तो हजरत इमाम हुसैन इस्लाम ने दूर से देखा कि मिट्टी उड़ रही है, शायद कोई मदद आ रही है, लेकिन वो कासिद करीब आया, आके उसने आपके कदमों का बोसा लिया। तो उसने फिर अर्ज की कि आप कौन हैं और ये क्या है? तो आपने फरमाया कि मैं नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हूँ। तो उसने अर्ज की कि नहीं, मैंने तो आपको कुछ महीने पहले मदीने शरीफ में देखा था, आपकी ज़ियारत की थी, तो आपके तो सर मुबारक इस तरह बाल सफ़ेद नहीं थे, लेकिन आज आपकी हालत इतनी जो है वो बुजुर्गी की हालत में चली गई है। तो हजरत इमाम आली मुकाम ने फरमाया, क्या कासिद तू इधर किस लिए आया है? तो उसने अर्ज की, क्या इमाम आली मुकाम, क्या आप मदीने शरीफ में अपनी कोई बेटी सूरा भी छोड़ के आए हैं? जब बेटी सूरा का नाम आया तो आप तड़प उठे। तो आपने फरमाया कि हाँ। तो उसने अर्ज की कि वो बेटी जिसके साथ आपने 1 माह का वादा किया था, 3 माह गुजर गए हैं, तो वो आज भी आपके इंतज़ार में है, ज़ारो कतार रो रही हैं, रोज़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाके आपके लिए दुआएं अर्ज़ें कर रही हैं। तो फिर हजरत इमाम आली मुकाम की खिदमत में उन्होंने ख़त पेश किया। जब उस ख़त को खोला गया तो बेटी सुगरा ने सलाम अर्ज़ करके तो ये रो के अर्ज़ की कि बाबा जान, मेरे भाई अली अकबर क्यों नहीं आए? मैं अली असगर के लिए उदास हो गई हूँ, उनके लिए मैंने कपड़े बनाए हैं। मेरी वालदा, मेरी अम्मी जान को मेरी कोई याद नहीं आई और मेरी फुफ्फो जान को भी मेरा ख्याल नहीं आया, बल्कि उनको कैसे आता, वो तो ओनो मोहम्मद के साथ खेल रही होंगी, वो तो अली असगर को गोद में लेके मेरी बहन सकीना भी उसके खिलाती होंगी, लेकिन मैं इधर अकेली तड़प रही हूँ। बेटी सुगरा का जब हाथ आपने पढ़ा तो आप बहुत ज़्यादा रोए, क्योंकि आपने फिर फरमाया कि ऐन उस वक्त आप आए हो कि जब कि ओनो मोहम्मद कुर्बान हो चुके हैं और जब कासिम अब्बास इस्लाम की अजमत पर निसार हो चुके हैं और जब हज़रत अली अकबर शरीयत मुस्तफ़ा की आन पर शहीद हो चुका है, जब मासूम अली असगर हक व सदाकत की सरबुलंदी की खातर मेरी झोली में दम तोड़ चुका है, जब हुसैन अपने अजीज़ों को शिद्दत प्यास से तड़पता देख चुका है, अब हुसैन की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि मैं अपनी बिछड़ी हुई सूरा को देख सकूं, मुझे पता चले, मैं उसको बता सकूं कि मैं किस हालत में हूँ, तेरे भाई किस हालत में हैं। तो ऐ मेरी सूरा के कासद, तेरा बहुत शुक्रिया कि तू मेरी बेटी का पैगाम लेके आया है, और ये देख लो मैदान जंग का नक्शा, तो जाके इसी ही तरह मेरी बेटी को बताना कि ओनो मोहम्मद कुर्बान हो चुके हैं, अली अकबर असगर दीन इस्लाम के लिए अपनी जानों को अल्लाह के हुजूर पेश कर चुके हैं। अब तो कोई भी जिंदा सलामत नहीं बचा। तो मेरी प्यारी बेटी को मेरा ये पैगाम देना और ये सारा नक्शा जो है वो बयान कर देना, और जल्दी से चले जाओ, ये ना हो कि जालिम तुम्हारे ऊपर भी हमला कर दें
اور میری بیٹی کو میرا پیغام نہ پہنچا سکو۔ جس وقت وہ قاصد واپس چلا گیا تو پھر امام علی مقام جو خط تھا بیٹی کا وہ لے کے تو اپنے بیٹے علی اکبر کی لاش کے پاس گئے۔ اے اکبر، اے خط سگرادا، تینوں اج بھی یاد کریں دی، تو اجے بھی آس ملن نہیں رکھتی تے تیرا پتہ پوچھیں دی۔ دے جواب سغرا دیا ویرا، حضرت آنکھ سنایا۔ دے جواب سغرا دیا ویرا، حضرت آنکھ سنایا۔ تڑپی لاش علی اکبر دی اے آوازاں آیا، سغرا معاف کریں اکبر نو، میں اس وعدے نو پورا نہ کیتا، ہے افسوس بن ملیاں تینوں میں جامِ شہادت پیتا۔ پھر بچھڑی سغرا کا خط لے کے حضرت امام علی مقام خیمے میں تشریف لائے۔ تو خیمے کے اندر جتنے بچھڑے ہوئے رشتے باقی رہ گئے تھے، بیمار علی اکبر، امام زین العابدین جو کہ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، سب نے اپنی بچھڑی ہوئی سغرا بہن کا خط اپنے سینے کو لگایا اور سب سغرا کی جدائی میں بہت زیادہ روئے، اور اس پرسوز گھڑی میں سب نے اپنی بچھڑی ہوئی سغرا کو بہت یاد کیا۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔